السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے علی بابا اور 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی بابا نام کا ایک غریب لکڑیاں کاٹنے والا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے مردوں کے گروپ کو ایک غفا کے پاس رک کر نعرہ لگاتے ہوئے سنا۔ علی بابا نے دیکھا کہ لوگ ایک بڑی چٹان کے سامنے جادوئی جملہ بول رہے ہیں۔ اس کی حرکت میں چٹان ایک طرف ہٹ گئی اور ایک چھپی ہوئی غار کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ لوگ سونے اور خنجروں سے بھرے تھیلے کو لے کر ایک ایک کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ علی بابا کو معلوم ہوا یہ لوگ چور ہیں جنہیں 40 چور کہا جاتا ہے۔ غفا ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس نے جلدی سے پاسورڈ یاد کر لیے اور ان کے جانے تک کا انتظار کیا۔ جیسے ہی ساحل صاف ہو گیا، علی بابا نے جادوئی الفاظ کہتے ہوئے غار کی طرف بڑھ گیا اور کھل جا سم سم۔ بالکل پہلے کی طرح چٹان حرکت میں آ گئی اور اس کے اندر تک کی رسائی فراہم کی۔ سونے اور زیورات اور قیمتی اشیاء کے ڈھیر دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور اس نے اپنے خاندان کے حالات اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سونے کے کچھ سکے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ احتیاط سے علی بابا نے سونے کے سکوں سے ایک تھیلا بھرا اور اپنی پشت داخلی دروازے پر لگاتے ہوئے غار سے باہر نکل گیا۔ گھر آ کر علی بابا نے اپنی بیوی اور قاسم کے ساتھ یہ بات شیئر کی۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن یہ راز اپنے پاس رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی اگر چوروں کو پتہ چل جائے گا تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ قاسم کے دل میں بہت لالچ ہو گیا۔ وہ اگلے دن کچھ گدے اور بیگ لے کر غار میں چلا گیا، لیکن واپسی پر وہ پاسورڈ بھول گیا۔ وہ پاگل ہو کر مختلف جملے آزمانے لگا، لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ اتنی دیر میں چور واپس آ گئے، لیکن 40 چوروں نے قاسم کو پکڑ لیا۔ اپنے راز کی حفاظت کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ جب قاسم واپس نہیں آیا تو علی بابا کی فکر بڑھ گئی۔ وہ غار میں گیا اور اپنے بھائی کی بے جان لاش پائی۔ وہ غصے اور غم سے بھرے علی بابا نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور چوروں کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ لیا۔ جب اگلے دن غار میں چور آئے، انہوں نے دیکھا لاش نہیں ہے، تو چوروں کے سردار نے بولا، جاؤ پتہ کر کے آؤ گاؤں میں آج کل کس کی موت ہوئی ہے۔ ایک چور کو پتہ چل گیا، وہ علی بابا کے گھر چلا گیا۔ علی بابا کے گھر پہنچ کر اس نے گھر کے باہر ایک کراس کا نشان لگایا۔ جب یہ مریم نے دیکھا تو مریم نے پوری گلی کے گھر کے باہر کراس کا نشان لگا دیا۔ جب آدھی رات کو چور آئے تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اگلے دن چوروں کا سردار خود آیا اور اس نے علی بابا کا گھر یاد کر لیا اور اس نے 40 گدے اور 40 ڈرم منگوائے اور خود بھیس بدل لیا۔ ایک ڈرم میں تیل بھرا اور باقی ڈرم میں اس نے چوروں کو چھپا لیا۔ آدھی رات کو اس نے علی بابا کے گھر کھٹکھٹایا۔ اندر سے علی بابا آئے اور کہا، جی بھائی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا، میں تیل بیچنے والا ہوں، مجھے شہر سے باہر جانا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے اپنے گھر ایک رات رہنے کی اجازت دیں گے؟ جی، علی بابا نے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ مریم نے دیکھا ڈرم کے اندر تیل ہی ہے۔ جب مریم ان کے لیے کھانا لگا رہی تھی تو اس کی نظر اس کی انگوٹھی پہ پڑی۔ مریم کو شک ہوا اور وہ دوبارہ ڈرم کے پاس گئی، ڈرم کو ہلایا اور اندر سے آواز آئی، آقا ہم باہر آ جائیں۔ تو مریم کو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ مریم بہت ہوشیار ذہن کی مالک تھی۔ مریم نے ایک برتن میں تیل نکالا، اسے گرم کیا اور ابلتے ہوئے تیل کو برتنوں میں ڈال دیا جہاں چور چھپے ہوئے تھے۔ چوروں نے ڈر سے چیخیں ماری کیونکہ انہیں جلا کر مار دیا گیا تھا۔ جب آدھی رات میں چوروں کا سردار آیا اور سب دیکھ کر حیرت میں آیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔
جب صبح ہوئی تو مریم نے علی بابا کو رات والا سارا قصہ سنایا تو علی بابا نے مریم سے کہا تم آج سے ہمارے کنیز نہیں ہو، ہمارے گھر کا ایک حصہ ہو۔ مریم سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے علی بابا کا شکریہ ادا کیا، اور اس دن کے بعد علی بابا اور مریم خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، اور اس طرح 40 چور ختم ہو گئے اور ایک واحد انسان علی بابا ہی تھا جسے جادو الفاظ ہی پتہ تھے۔